یوسف علیہ السلام تخت نشین ہوئے، قحط سالی کا موسم آیا، سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ رازق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی کہاں سے چلتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں؟ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے اور یوسف علیہ السلام تک پہنچے رزق لینے کے لیے، غلہ اور اناج لینے کے لیے۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم غیر اللہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن وہ پہنچے کیوں کہ غیر اللہ اور چیز ہوتی ہے، اہل اللہ اور چیز ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے پاس جانا غلط ہے۔ غیر اللہ سے مراد بت ہیں، اہل اللہ سے مراد اللہ کے انبیاء ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اور پھر ان کو پیچھے بھیجنے والے یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ اگر اہل اللہ کے پاس جانا ناجائز ہوتا، وسیلہ ناجائز ہوتا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی منع کر دیتے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام ان میں سے کسی ایک کے سامنے بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو وہ فوراً اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ گئے اور ان کا جانا یہ بھی ناجائز نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کا غلہ عطا فرمانا یہ بھی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا کائنات کے ابتدا سے ہی یہ عقیدہ ہے کہ دیتا اللہ ہے، دیتا اپنے پیاروں کے صدقے ہے۔ دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو وہ اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ پہنچے کہ رزق اللہ ہی عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کے رزق کا وسیلہ، مظہر اور سبب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام بنیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ پہنچے اور انہیں جو ہے وہ رزق عطا فرمایا۔ اور پھر جب پہچان ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی جو ہے وہ ملامت نہیں ہے، میں تمہیں کسی چیز کے ملامت بھی نہیں کرتا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ رب العزت بھی تمہیں معاف فرمائے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ رب العزت وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر جب آپس میں پہچان ہو گئی اور معافی ہو گئی، پھر اپنے والد ماجد کے بارے میں بتایا کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ کے والد محترم وہ تو آپ کے فراق میں جو ہے وہ رو رو کر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی بینائی کم کر بیٹھے ہیں، تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بینائی کون ٹھیک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بینائی عطا فرماتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر توحید ایسی ہی ہے جس طرح کہ آج کل لوگ بیان کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہہ دیتے کہ وہ یعقوب علیہ السلام تو خود نبی ہیں، انہیں کہیں کہ اللہ رب العزت سے بینائی مانگیں، اللہ بینائی عطا فرما دے گا۔ یعنی اگر وسیلے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور یہ ناجائز عمل ہے، تو یوسف علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے، اذهبوا بقمیصی، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، میری یہ قمیض جو ہے وہ تم لے جاؤ، ہاذا، یہ جو میں تمہیں قمیض دے رہا ہوں، میرا یہ کرتا تم اے میرے بھائیوں، میرے والد محترم کے پاس لے جاؤ۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، پھر اس کرتے کو تم میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا۔ تم اس کرتے کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا،
تو صحیح پھر کیا ہوگا، یہ تو کرتا ہی ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ تو کرتا ہی ہے اور یہ تو عام چیزوں جیسی چیز ہے، اس سے کیا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ عام کرتا نہیں ہے، یہ جیسے ہی تم میرے والد محترم کی آنکھوں پر ڈالو گے یأتی بصیرا، اللہ اس کرتے کے وسیلے سے میرے باپ کی بینائی کو بڑھا دے گا. یأتی بصیرا، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی، ان کی بینائی جو ہے وہ کھل جائے گی، ان کی بینائی جو کم ہوئی ہے وہ فل ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی. اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آنا. یعنی کیا مطلب، آنا تو میرے پاس ہی ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم میرے والد محترم کو لے آؤ، میں یہاں پر کرتا خود ڈال دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن نہیں، میرے والد محترم جب آئیں تو فل بینائی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آئیں. ڈبل خوشی ہو کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. ایک آنکھوں کی بینائی کے فل ہونے کی خوشی، اور پھر دوسرا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی خوشی. اور اگر یہاں پر بلوا کر ان کی آنکھوں پر کرتا ڈالا جاتا تو وہ جذبات جو ایک پہلے دیدار میں ہوتے ہیں وہ نصیب نہ ہو سکتے. اس وجہ سے فرمایا کہ پہلے ان کی بینائی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کی زیارت کریں گے. اچھا، یہ تو یوسف علیہ السلام نے فرما دیا. اگر اتنا بھی ہوتا تو ہمارے لیے کافی تھا، وسیلے کے ثبوت کے لیے اتنا کافی تھا. لیکن یہاں اللہ رب العزت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. وَلَمَّا فَاصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، ادھر سے قافلہ جدا ہو رہا ہے، قمیض یوسف علیہ السلام روانہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کے والد بلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں. قال ابوہم، انہوں نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف. سبحان اللہ، آپ الفاظ کی چاشنی تو دیکھیں. وہاں سے روانہ تو یوسف علیہ السلام کی قمیض ہو رہی ہے. اگر کپڑے کپڑے میں فرق نہیں ہے، قمیض قمیض میں فرق نہیں ہے، وسیلہ ناجائز ہے، تبرکات ناجائز ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو کیسے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قمیض یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگی، اب وہ قمیض عام قمیض نہیں ہے، وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو عطا کرنے والی قمیض ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے، نہیں، لیکن انی لاجد ریح یوسف، ہے وہ قمیض، لیکن یوسف علیہ السلام کے بدن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس میں یوسف علیہ السلام کی وہ برکات شامل ہو چکے ہیں کہ اب وہ قمیض عام قمیض نہیں ہے، وہ یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ خوشبو کے ساتھ منسلک ہے. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے تم جو ہے وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کھویا ہوا نہ کہو، اگر تم مجھے اپنی بیٹی کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں کھویا ہوا نہ کہو، تو میں یقیناً کہہ رہا ہوں، ان جو ہے وہ تحقیق کے لیے ہے کہ بے شک 100% میں یقین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو جو ہے وہ پا رہا ہوں اور سونگ رہا ہوں. تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بولے کہ اللہ کی قسم آپ اپنے بیٹے کی اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے. یہی کہہ دیا تھا نا کہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے. تو فلما ان جاء البشیر، پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا، جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے آ کر جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، وجہ ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جیسے ہی ڈالی، فرتد بصیرہ، فوراً بینائی واپس لوٹ آئی. فرتد بصیرہ، فوراً بینائی واپس لوٹ آئی. یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ گے، جا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیض ڈالو گے، اللہ بینائی عطا فرما دے گا. اتنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے مزید آ کے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ پھر انہوں نے وہ قمیض جب ڈالی تو پھر بینائی واپس لوٹ بھی آئی. یعنی یہ مہر ہے کہ وسیلے کے ساتھ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے.
اللہ رب العزت وسیلوں کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے. فرتد بصیرا، ان کی بینائی فوراً جو ہے واپس لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام بولے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو کیا مطلب؟ نبی کا علم وہ اتنا ورا ہے کہ امت کا علم نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. کہ باقی قوم ان کی اولاد یہ کہہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ وصال کر چکے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کہتے تھے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، میں ان کی خوشبو پا رہا ہوں اور آج بھی میں ان کی یاد کے ساتھ زندہ ہوں. اور پھر جب وہ قمیض واپس آئی تو کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہا کرتا تھا. جو یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، قرآن کہتا ہے کہ انہیں وہ پتہ تھا جو باقیوں کو پتہ نہیں تھا. کتنی بدقسمت امت ہے کہ جناب کہتے ہیں انبیاء کو پتہ نہیں تھا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں اس لیے پر امید تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی پہنچائی. اور یہ جو قمیض تھی یہ کوئی عام قمیض نہیں تھی، یہ عام قمیض نہیں تھی، یہ نسل در نسل چلتے چلتے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تھی. اور یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کا ایک تعویذ نما بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تم اس قمیض کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ اس قمیض کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو حل فرما دے گا. تو بھلا جس یوسف علیہ السلام کے گلے میں وہ بابرکت قمیض ہو اور یعقوب علیہ السلام نے ڈالی ہوئی ہو، اس کو کنویں میں ڈال دیے جائے، تو اگر اس قمیض میں کوئی برکت نہیں تھی تو یوسف علیہ السلام پھر کیسے زندہ رہے؟ یوسف علیہ السلام کی برکات کا بھی انکار نہیں ہے، وہ بھی بابرکت شخصیت ہیں، نبی ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں قمیض ڈال کر یہ بتایا کہ برکتیں جو ہیں وہ وسیلوں سے بھی ثابت ہیں، وسیلوں سے بھی برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. اور اسی سے ایسا تعویذ جو قرآن و سنت کے مطابق لکھا ہوا ہے وہ گلے میں پہننا جائز ہے. وہ